یہ ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا جس میں ایک بچی جو ہے اس کو اغوا کر کے کافی وہ مراحل سے گزر کر کوٹ شاہو کے کچے میں پہنچ جاتی ہے اور اس کی ایف آئی آر 8 اپریل کو کراچی مومن آباد تھانے پر ہوتی ہے. اس کے بعد اس کے فادر میرے پاس آتے ہیں کہ جو بچی ہے اس کی لوکیشن کوٹ شاہو کے کچے میں آ رہی ہے. ہم نے فوری ان کی ایف آئی آر درج کی اور ساتھ ہی ہم نے رینجرز کے ساتھ مل کر مشترکہ آپریشن اسٹارٹ کیا جو کہ 48 گھنٹے جاری رہا اور الحمدللہ اس میں ایک سیکوینس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا پولیس کو ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ کامیابیاں الحمدللہ نصیب ہوئی. جو پہلا دن جب یہ آپریشن سٹارٹ کیا گیا تو وہاں پہ ہم نے جو آپریشن کے دوران ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوا اس میں ایک ڈاکو جس کے اوپر 29 مقدمات میں وہ پولیس کو مطلوب تھا اور مختلف ڈسٹرکٹس میں اس کے اوپر مقدمات تھے وہ مارا گیا. اور ایک بچی جینیفر جس کا مقدمہ آلریڈی نیو فوجداری پر ہوا تھا اس کے اغوا کا, اس کو بھی ایک میڈیکل کی جاب کا جھانسا دے کر لاہور سے لا کر کوٹ شاہو کے کچے میں انہوں نے بندی بنا کے رکھ لیا تھا. اس کو ہم نے بازیاب کروایا اور اس کے ساتھ ساتھ 15 سے اوپر اطلاعات ہیں کہ ڈاکو زخمی بھی ہوئے ہماری پہلے دن کی کارروائی میں. اس کے بعد کیونکہ جو حرم تھی یہ بیسیکلی ایک نیشنل ایشو بن گیا. یہ بچی ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی چھوٹی عمر کی بچی تھی. اس کے ساتھ لوگوں کی سوشل میڈیا کی تمام جو پاکستان کے جو ہمارے لوگ ہیں مختلف جو شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں جیسا کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں, انہوں نے اس معاملے کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس معاملے کے اوپر پاکستان سینٹ اور پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں بھی بحث ہوئی اور اس جو ہمارا یہ جو حرم کا کیس تھا یہ جو ہے قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں بھی اس کو ریفر کیا گیا. تو لہٰذا یہ ایک نیشنل ایشو بن گیا. یقیناً یہ میں ان تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کیس کو اتنا ہائی پروفائل کیا اور پھر ہمیں الحمدللہ ہم نے اس پہ محنت کی اور آج رزلٹ یہ نکلا کہ جو آپریشن کے دوسرے دن الحمدللہ ہم نے ایک سکسیسفل جو آپریشن کے بعد ایک انکاؤنٹر میں جو مین اس تمام جو کاروائی کا مین ذمہ دار ہے جو بیسیکلی بچیوں کو کچے میں بیچتا تھا ملا عبد الوحید اس کو بھی جہنم واصل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری یہ پیاری بچی چھوٹی 11-12 سال کی بچی ہے اس کو بھی ہم نے الحمدللہ آج ایک انکاؤنٹر کے بعد بازیاب کرایا ہے. یقیناً یہ سندھ پولیس اور پاکستان رینجرز کی ایک مشترکہ کارروائی کے دوران ایک بہت بڑی کارروائی ہے اور اس طرح ڈاکوؤں کو میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کسی صورت بھی قانون کو ہاتھ میں لینے والے کو برداشت نہیں کیا جائے گا. 2 ہی صورتیں ہیں. سندھ گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق جو اگر سرنڈر ہوتا ہے تو اس کو اب قانون کے مطابق اپنے کیسز بھگتنے ہیں اور اگر کوئی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوگا تو اس کا وہی حشر ہوگا جو اس 48 گھنٹے کے آپریشن کے دوران 2 لوگوں کا ہوا ہے. غلام یاسین بنگلانی جو 29 مقدمات میں مطلوب تھا اور دوسرا یہ آج کا والا جو ملا عبد الوحید جس کے اوپر 7 مقدمات ہیں اور یہ بیسیکلی جو ہیومن ٹریفکنگ کا سب سے بڑا اس گناونے گینگ کا سب سے بڑا کارندہ تھا. الحمدللہ یہ آج ہماری تمام پاکستانیوں کے لیے, سندھیوں کے لیے, پٹھانوں کے لیے, پنجابیوں کے لیے سرخروئی کا دن ہے کہ الحمدللہ آج ہم آپ کو سندھ پولیس کا سر فخر بلند کر کے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے ایک نہیں اس میں ملٹیپل کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ سندھ پولیس اسی طرح ہی لوگوں کی جان مال عزت کی حفاظت کے لیے کوشاں رہے گی اور کبھی بھی ہم خون کے آخری قطرے تک عوام کی جان مال عزت کے لیے انشاءاللہ لڑیں گے. اسمبلی میں عوام اٹھتا ہے سندھ گورنمنٹ پولیس جو کاروائی کر رہی ہے سندھ کی فضیلہ سر کی اور پریا کماری کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے پولیس نے؟ دیکھیں جی کیسز کی نوعیت ہوتی ہے. ہم ہر کیس کے اوپر سندھ پولیس نے مختلف ادوار میں محنت کی ہے. ہمارے پاس یہ ایک چیلنجنگ کیس تھا. میں مانتا ہوں ہم 48 گھنٹے کے دوران ہم نے آرام بھی نہیں کیا لیکن یہ بتانے کا یہ مقصد نہیں ہے. بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ جو ہی کیس سندھ پولیس کے پاس آتا ہے ہمارے افسران, ہمارے آئی جی صاحب, ہمارے ڈی ایچ صاحب, ہم خود ہماری جو گورنمنٹ ہے ان کی انسٹرکشنز ہیں کہ آپ اپنے تمام سہولیات کو جو ہمیں گورنمنٹ نے پرووائڈ کی ہے ان کو بروئے کار لا کر لوگوں کی خدمت کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کیس کو ہم نے 48 گھنٹے کے اندر سالو کیا ہے.
मुझे उम्मीद है कि तमाम ऐसे केसेस जल्द अज जल्द सिंध पुलिस अच्छा, solve सर, करेगी। सर मुझे आप ये बताएं कि इसके अंदर इस बच्ची के जिन लोगों ने इसको अगवा किया हुआ था, जो मरकजी मुलजिम था, वो हलाक हो चुका है। इसके अंदर वो कौन सा गुरु है जो इसको अगवा करके अपने पास बांदी बना के, और जो बताया जा रहा है कि 50,000 खवातीन भी जो है वो मुख्तलिफ इस्लाह की यहाँ पर शिकारपुर शहर के अंदर उनके अंदर है, उनके बारे में आपकी क्या मतलब है? देखिए जी, उस गुरु को भी थोड़ा निशान ये बैनुस्सबाई ग्रोह है जो मुल्ला अब्दुल वहीद है, इसके ऊपर पंजाब में मुकदमा दर्ज है। अब बात ये है कि जब ये गैंग बस्ट हुआ है, अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चियों को निकाला है। इससे पहले भी हमने एक FIR की थी जिसमें इसी गैंग के बेसिकली वो छोटे परिंदे थे, उनको हमने अरेस्ट करके गिरफ्तार करके उनको भी जेल में भेजा है। इस केस के ऊपर हम मजीद तफ्तीश करेंगे। खुरम है, जेनिफर है, उन दोनों बच्चियों से स्टेटमेंट्स लेंगे। मजीद जो इसमें आगे बात होगी हम आपको फर्दर डिटेल्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अच्छा, कलीम साहब, सेम मेरा सवाल